لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو اللہ نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور اس فرضیت کا نام حج ہے۔ تو جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو پہلے یہ سن لیجئے اس کو حج کب فرض ہوتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب کسی بندے کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ جس نے وہ یہاں سے کعبۃ اللہ شریف اور پھر وہاں کے تمام معاملات کی تکمیل اور پھر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے واپسی تک اپنا پاس زاد سفر رکھتا ہو، یعنی کہ اس میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنا پیسہ اپنے پاس رکھتا ہو۔ پھر اس کے علاوہ یہاں جو حیدرآباد میں یا اپنے ملک میں اپنے شہر میں جن لوگوں کو چھوڑ کر وہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو اس کی ماں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہن ہیں جو اس کی کفالت میں ہیں، جن کی وہ پال رہا ہے، جن کو وہ کھلا پلا رہا ہے، اگر وہ ان کا پیسہ یہاں پر بھی رکھتا ہے تب اس کے اوپر حج فرض ہے، تب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہاں والوں کی یہ جا کر آنے تک کا پیسہ یہاں موجود ہو، ایک چیز۔ دوسرا، خود کے لیے جو سفر میں اخراجات اور سفر میں کھانے پینے کے ساز و سامان خریدنے کا جو پیسہ لگتا ہو وہ سارا پیسہ اس کے پاس موجود ہو تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ معزز ناظرین، سامعین کرام، فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر حج فرض کر دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس حج کی تکمیل کر لیتا ہے تو وہ حج کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اور اس دن سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی رحمتوں کا، انعام کا، فضل کا، کرم کا نزول فرماتا ہے، اس بندے کی اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جنتیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ جب وہ حج کر کے آ جاتا ہے 40 دن تک وہ اس فضیلت کا مالک رہتا ہے۔ حاجی حج کر کے جب اپنے وطن لوٹ جائے، اپنے شہر، اپنے محلہ، اپنے گھر لوٹ جائے، اس کے بعد 40 دن تک وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حاجی کو اللہ اس شرف کا مالک بنا دیتا ہے، اور اگر وہ حج کو جانے سے پہلے گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، بدکاریوں میں ملوث تھا اور ایسے گناہ کرتا تھا جس کا ذکر کرنا بھی لوگوں کے سامنے اس کے لیے شرمندگی کا سبب اور باعث ہے، وہ گناہ بھی اللہ حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے جب اتنا زیادہ سفر اس کے پاس ہو، زیادہ سفر، سفر کا سامان، سفر میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ، سفر میں کام آنے والی ضرورت کی چیزیں اگر اس کے پاس ہو اور یہاں رہنے والوں کے لیے بھی وہ خرچ مقرر کر کے رکھ سکتا ہو تو پھر ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اور جب وہ ایک مرتبہ حج کر لے تو اس کے اوپر سے حج کا ذمہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ زندگی میں وہ لاکھ کروڑ پتیاں بنے، وہ لاکھ ارب پتی بن جائے، لاکھوں کروڑوں روپے رکھ رہے، اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حج کر لیا، زندگی میں اس کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ لیکن ہاں، اگر وہ دوبارہ پھر سے حج کرتا ہے تو اللہ اس کو اور بھی ثواب عطا فرمائے گا، پھر وہ تیسری بار بھی حج کرتا ہے اللہ اس کو اور بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ کے علم و اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے امام حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقتدی ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں 55 مرتبہ حج فرمایا ہے۔ 55 مرتبہ حج کرنے کا شرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، تو الغرض حج کے مسائل بھی ہیں، حج کے جو ہے بہت نازک مسائل بھی ہیں اور بہت آسان مسائل بھی ہیں۔ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو حج سے محبت ہو جائے، حج کے لیے آپ کے دل میں ایک پیار پیدا ہو جائے۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، گزشتہ بار بھی میں آپ سے کہہ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بدخیرہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، کاش یہ بات اگر وہ لوگ سمجھ جاتے، ان کی بھی زندگیاں خوشگوار ہو جاتی، وہ بھی اپنی زندگیوں میں اچھے انسان بن جاتے، وہ بھی اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کا پیار رکھنے والے بنتے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا،
سمجھنے کی بات ہے. آخر حج کہتے کس کو ہیں؟ ایک سوال پیدا تھا، حج کہتے ہیں. بھائی آپ کو بولے نماز کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے تو آپ بولیں گے بھائی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایک مقررہ وقت میں، مخصوص وقت میں اللہ کے گھر کو پہنچنا، وضو کر کے مسجد میں داخل ہو کے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، نماز کی نیت کرنا، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا، پھر اس کے بعد قیام کرنا، رکوع کرنا، خوما کرنا، سجدے کرنا، قاعدہ کرنا، اور پھر اس کے اندر مخصوص چیزیں پڑھنا، پھر اس کے بعد آخر میں سلام پھیر دینا. اسی کا نام نماز ہے. یہی سمجھائیں گے نا بھائی آپ؟ نماز بولے تو کوئی دوسری چڑیا کا نام تو نماز نہیں ہے. انہی اداؤں کا نام نماز رکھا گیا ہے. یہ ادائیں ہیں، یہ ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا، یہ ادا ایک. پھر یہ ایک ادا ہے یہاں پر ہاتھ باندھ لینا. پھر یہ ایک ادا ہے رکوع کرنا. پھر ایک ادا ہے خوما کرنا. پھر ایک ادا ہے سجدہ کرنا. یہ اداؤں کا نام نماز ہے. یہ اداؤں کا نام، ذرا زور سے بولیے. اسی طرح حج بھی کچھ اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے. حج کوئی فاختے اڑانے کا نام نہیں ہے، چڑیاں بھگانے کا نام نہیں ہے، کوئی مشقت کا نام نہیں ہے، کوئی تکلیف کا نام نہیں ہے، کوئی کچھ اور کا نام نہیں ہے. اداؤں کا نام ہے. اب وہ ادائیں کون سی ہے ذرا آپ غور کر لیجیے. حج کا کوئی بھی شخص ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر جو شرط لازم آتی ہے وہ ہے احرام باندھنا. کیا باندھنا؟ ذرا زور سے بول دیجیے. پہلا شرط ہے حج کا احرام باندھنا. نیت کر لیے، احرام باندھنا. احرام باندھنا نیت کے بعد پہلا فرض ہے احرام باندھنا. احرام کے بغیر کوئی آدمی پینٹ شرٹ پہ حج کرے نہیں ہوتا، کرتے پیجامے پہ حج کرے نہیں ہوتا، شیروانی پہن کے حج کرنا چاہ رہا نہیں ہوتا. احرام باندھنا فرض ہے. اب یہ احرام کیا ہے؟ یہ بڑا نازک نقطہ ہے. یہ احرام کیا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو پہلی بار حج ہوا، دنیا میں جو پہلی بار حج ہوا، اس حج کو حضرت آدم علیہ السلام نے تکمیل کیا. کون کیا؟ آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام جب حج فرمائے تھے تو تہبند پہ تھے. کس پہ تھے؟ یہ جو نیچے ہم تہبند بنتے نا احرام میں، یہ پہننا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد انبیاء اکرام میں حج کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باری آئی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے ایک اور کپڑے کی ان کو استطاعت نصیب کی تھی. تہبند کے علاوہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ ایک کپڑا ڈالا تھا، اس کو ہم اوپر تہبند میں اوپر پہنتے ہیں. تہبند کے اوپر احرام کا دوسرا کپڑا، یہ تھا کپڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا. تو اللہ کو اپنے وہ محبوب آدم کی ادا اور یہ محبوب ابراہیم کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، رب نے کہا آج کے بعد جو کوئی میرے گھر کا طواف کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، حج کرنے آئے گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اپنے پورے بندوں کو آدم کے ابراہیم کے ہی لباس میں دیکھنا چاہوں گا. آدم کا لباس پہن کر آئے، ابراہیم کا لباس پہن کر آئے، دونوں کا لباس پہنے احرام بن جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیے غور کریے، بنین بھی آپ نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر بھی آپ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے. کوئی جبہ عالیشان، بھائی وقت کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے ترکی کا بادشاہ آ رہا ہے، عمان کا بادشاہ آ رہا ہے، خود سعودی عرب کا بادشاہ حج کرنے آ رہا ہے، دبئی کا بادشاہ حج کرنے آ رہا ہے. کون ہے بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سونے کے پلین میں پھرتے ہیں.